ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہے، یہی تو مقدر بنانے کے دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں، جہاں ہم اس بی بی کی ولادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق اس پاک خاندان سے ہے جہاں پر قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ہم بات کریں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا ایک اعلیٰ مقام کی مالک ہے اور ساتھ ہی آپ کی زندگی ہم تمام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر تفسیر رضوی۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، سب سے پہلے ہمارے امام وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اور ساتھ ہی ہمارے تمام ویورز کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں ہم بی بی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی، اور ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو سب سے پہلے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ایک مختصر سا انٹرو پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ کسی بھی ہستی کے لیے جب بات کی جاتی ہے اور اس کا تعارف کروانا ہوتا ہے تو تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ اس کے والدین کون ہیں، جی، دوسرا یہ کہ اس کی تربیت کس نے کی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کس ماحول میں پروان چڑھا ہے۔ جی، اگر ہم جناب ام کلثوم کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ والدین کی شکل میں ایک جانب امیر المؤمنین ہے، دوسری جانب جناب سید کونین ہے۔ بالکل۔ تربیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں پوری کائنات کی خواتین کا سردار کہا گیا ہے، جی، انہوں نے تربیت کی ہے۔ اور اگر ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو ماحول کیسا ہے؟ جہاں نزول وحی ہوتی ہے اس گھر میں وہ پروان چڑھی ہیں۔ ساتھ میں رہنے والے کون ہیں؟ اطراف میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ بچپنا جو گزرا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں گزرا ہے نا، جہاں نبی ہر وقت رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزار رہا ہو، ایک بار بھی اگر کوئی نبی کی بزم میں بیٹھ جائے اسے صحابی ہونے کا لقب مل جاتا ہے، اور جو نبی کی آغوش میں بیٹھ کر پروان چڑھے، تربیت پائے، نبی سے درس حاصل کرے، وہ بی بی کس مقام پر ہوں گی؟ یا وہ جو امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں، اور جہاں امیر المؤمنین اپنی بیٹیوں کے نام زینب رکھ کر بتاتے ہیں کہ میری بیٹیاں میری زینت ہیں، مجھے سجانے والی ہیں، مجھے بلند کرنے والی ہیں، تو پھر ان بیویوں کا تذکرہ، ان کی معرفت، ان کا تعارف ہم اور آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ یا لفظوں کو بدل کر میں یوں کہہ دوں کہ اگر ہم دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی میں تو انہوں نے سارے کردار انجام دیے ہیں۔ یعنی ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے شہزادی نے بتایا، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے شہزادی نے بتایا، اور ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے شہزادی نے بتایا۔ بہن کا کردار جناب شہزادی کونین نے انجام نہیں دیا، تو اپنے اس بہن ہونے کے کردار کو انہوں نے اپنی بیٹیوں میں ڈالا، اور ڈال کر بتا دیا کہ دیکھو اگر میں بہن ہوتی تو ایسی ہوتی، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یعنی سارے کے سارے ایک خاتون کے جتنے بھی کردار ہوتے ہیں وہ سارے کردار ہمیں حضرت زہرا کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک کردار جو بہن کا رہ گیا تھا انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، اور یہ وہی بیٹی ہے جو مدینے کی سرزمین پر 18 ربیع الاول 6 ہجری کو دنیا میں آئی ہے، اور حضرت زہرا کے گھر میں رحمت نازل ہوئی، جو پہلے سے رحمتوں کا گھر ہے۔ اس گھر میں خداوند کریم نے رحمت نازل کی، خوشیوں کا ماحول تھا، نبی مسکرائے تھے، امیر المؤمنین نے خوشیاں منائی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے بیٹیوں کو ایسا ہی بنایا ہے۔ ایک عام بیٹی کے لیے اگر یہ حدیث ہو چھٹے آقا کی کہ تمہاری بیٹیاں جنت کا پھول ہیں، اسی لیے تمہارا گھر مہکتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے، تو جو ایک خاص بیٹی ہے جو امیر المؤمنین کی بیٹی ہے، اس کے آنے کے بعد گھر کیسا معطر ہوا ہوگا، کیسی رونقیں ہوں گی، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔
ایبسلیوٹلی جی سسٹر، جس طرح آپ نے بچپنے کا ذکر کیا، تربیت کا ذکر کیا، فضیلت پر روشنی ڈالی، تو وہیں ایک چیز جو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے جڑی ہوئی اکثر پائی جاتی ہے، یا میں کہوں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو معاشرے میں ہے، کہ آپ کی شادی خلفاء سے ہوئی تھی. کیا آپ اس کا خلاصہ کر سکتی ہیں؟ عجیب روایات نقل کی گئی ہیں کہ امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کی شادی کسی خلیفہ سے کی ہے. عجیب ہے نا. سب سے پہلے مرحلے پر ہم دیکھیں کہ جس خلیفہ کے ساتھ بی بی کی شادی کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے درمیان عمر کا کتنا زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ گیپ اور ڈفرینس ہونے کے بعد دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اگر جن کے ساتھ رشتہ جوڑا جا رہا ہے ان کا رشتہ دیکھیں گے نا، کنیکشن دیکھیں گے نا، تو یہ خود جو ہے نا حضرت زہرا کے کیا لگتے ہیں؟ نانا لگتے ہیں رشتے میں. جی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حضرت زہرا کا نانا ہے تو جناب ام کلثوم کا کیا ہوگا؟ پر نانا. ہاں وہ بھی مطلب ایک جی کوئی بہت یعنی واسٹ روایت نقل کرنے سے پہلے لوگوں نے شاید اس کا صحیح سے تجزیہ نہیں کیا. بالکل. اسی لیے شیخ مفید یہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ روایت نقل کی ہے وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا اور اس نے امیر المؤمنین سے باقاعدہ نفرت کا اظہار کیا تھا کھلے طور پر. لہٰذا اس کی باتوں کو، جس کا نام ہے زبیر ابن بکر، کہتے ہیں اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یعنی علم رجال کے روح سے یہ راوی جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن تھا. اس لیے ان تمام روایات کو رد کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب ام کلثوم کی ان کی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے تو نبی سے بھی ان کی بیٹی مانگی تھی نا. نبی سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی دے دو. نبی نے اپنی بیٹی نہیں دی ہے. یاد رہے کہ جو کام نبی نہ کریں اسے کبھی علی نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی. ہاں یہ جو نبی کی سیرت ہے وہی علی کی سیرت ہوگی. اس لیے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں. خود نبی نے فرمایا انا و علی من نورین واحد. اور اس کی رد میں علماء نے اور بھی بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں اور اس کو اہل تشیع جو ہے نہیں مانتے، اسے قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ غیر معتبر گڑھی ہوئی روایت ہے. جی یعنی ہمارا اس پر بلیف نہیں ہے. جی اور سسٹر جب ہم بات کرتے ہیں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی جو بہت ہی اعلیٰ مقام کی مالک ہے، تو وہیں ایک افسوس ہوتا ہے ہمیں معاشرے میں کہ جب بھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ماشاءاللہ کتنا ذکر ہوتا ہے. کربلا بھی دیکھ لے تو ہم بی بی کے خطبوں کی بات کرتے ہیں، بی بی علی نے کس طرح مولا علی کی طرح خطبے دیے، ہم ان تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو ہم بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر اتنی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں کیونکہ نا روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ جناب ام کلثوم چھوٹی بہن ہے، جناب زینب کبریٰ بڑی بہن ہے. جی. اور جناب ام کلثوم کا وصال یا روایات کہتی ہے مسموم کیا گیا تھا، ان کو زہر دیا گیا تھا. ان کی شہادت یا وفات جو بھی قبول کی جائے جو ہوئی ہے وہ جناب زینب کبریٰ سے پہلے ہوئی ہے. جی. اہل بیت کے گھرانے کا یہ ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک اخلاق رہا ہے کہ جب تک بڑے ہوتے ہیں تب تک چھوٹے اپنا جوہر نہیں دکھاتے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن جب تک ہیں ان کی زندگی کے حالات آپ کو زیادہ ملیں گے، امام حسین کے آپ کو کم ملیں گے. جب ان کی زندگی ختم ہو گئی، یہ شہادت ہو گئی، اس کے بعد امام حسین کی فضیلت آپ کو نظر آئے گی. لیکن جب تک امام حسن ہے تب تک کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو امام حسین کی اتنی فضیلت ہم کو نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ بڑوں کے ہوتے ہوئے اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتے. لیکن ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ام کلثوم کے کوئی بھی کمالات ہمارے پاس نہیں ہیں. بالکل ہمارے پاس جناب ام کلثوم کے کمالات موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک دو مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود کربلا کی سرزمین پر ہم جہاں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے جلتے خیام سے امامت کو بچا کر لے کر آئی، گھر تک لے کر آئی ہے نا، یہ ساری چیزیں. اسی طرح جناب ام کلثوم کا تذکرہ یہ ملا کہ امام حسین نے جب وہ خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک وداعی لیٹر ہوتا ہے جو اس زمانے میں رائج تھا کہ جب کوئی ودا ہوتا تھا تو وداعی لیٹر دیتا تھا، الوداعی ایک خط ہوتا تھا. وداعی لیٹر امام حسین نے جناب ام کلثوم کو دیا تھا اور دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اسے آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا اور جب میرا بیٹا سید سجاد مدینے پہنچے اس وقت اس کو یہ خط دیجیے گا. یعنی امامت کی ایک ذمہ داری ان کے پاس بھی ہے
ایک جانب اگر ایک بہن نے امامت کو بچایا ہے تو دوسری جانب امامت کی ایک امانت جو امام حسین نے ان کو دی ہے وہ سنبھالے ہوئے تھیں اور سنبھال کر رکھے ہوئے وہ مدینے تک لے کر آئی ہیں. امام سجاد کو انہوں نے واپس دیا ہے. کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو بطور وصیت جو خط لکھ رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ جناب ام کلثوم کے. یہ کس مقام پر تھیں کہ ایک امانت امامت کی ان کے حوالے کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب ام کلثوم کے لیے ملا کہ جب ان کو اسیر کیا گیا ہے اور اسیر کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، گلیوں میں لے جایا گیا، شہروں میں لے جایا گیا، تو ایک شہر ایسا آیا تھا جس کا نام تھا سیبور. سیبور ایک علاقہ ہے شام کی سرزمین کا، اور وہاں پر جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں نا اسیروں کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے. اور انہوں نے چاہا تھا کہ ہم چادریں دیں، ان کو کھانا دیں، ان کو پانی دیں، ان کو بچا لیں نا ظالموں سے. لیکن ظالموں نے اس سیبور کے علاقے کے جو لوگ مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان کو مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا. یہ مدد نہیں کر پائے تھے. اس موقع پر جناب ام کلثوم نے سیبور والوں کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، کیونکہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے تھے لہٰذا ان کو دنیا کی تمام آفت اور بلیات سے محفوظ رکھنا. ٹھیک، یہ دعا ہو گئی. آگے گئی اور آگے جب قافلہ گیا تو ایک دوسرا علاقہ آیا تھا جس کو کہا جاتا ہے بربکہ، یعنی یہ ایک علاقہ ہے شام کی سرزمین کا ہی. اور اس علاقے میں جو ہے ایسے لوگ آئے تھے جو اہل بیت کو، ان اسیروں کو اذیت پہنچانا چاہ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، انہیں اور زیادہ تکلیف دے رہے تھے، کھجوریں پھینک رہے تھے نا. اس موقع پر جناب ام کلثوم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی اور کہا تھا پروردگار عالم ان کو کبھی خوش نہیں رکھنا. یہ آج تک ہم اور آپ دیکھیں نا اس زمانے میں بھی تو سیبور میں پوری دنیا میں آفت آتی ہے مگر سیبور میں نہیں آتی ہے. سیبور کا علاقہ محفوظ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی وبائی بیماری بھی پھیلتی ہے نا تو سیبور تک نہیں پہنچتی. اور اگر پوری دنیا محفوظ رہے نا تب بھی جو بربکہ ہے وہاں پر ضرور مصیبت آتی ہے، وہاں پر آفتیں. آج جا کے ہم دیکھیں شام کی سرزمین میں کبھی وہ اس علاقے میں سکون نہیں ہے، جنگ کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہوتی ہے. علماء یہ کہتے ہیں یہ جناب ام کلثوم کی دعا اور بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ایک علاقہ اس دور سے لے کر آج تک خوشحال ہے، اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے، اور ایک علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے کیونکہ جناب ام کلثوم نے وہاں پر بدعا کی تھی. اور یہی وہ جناب ام کلثوم ہے جن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت یا اپنے بھائی کی امانت کی محبت ایسی تھی کہ جب جناب سکینہ کی قبر سے لوگ رخصت ہو رہے تھے، اب رہائی ملی تھی اور یہ نکلے تھے وہاں سے، تو نکلنے کے بعد ساری خواتین نے بہت گریہ کیا تھا. جناب سکینہ سے جدا ہونا آسان نہیں تھا، سب رو رہے تھے مگر سب سے زیادہ جناب ام کلثوم گریہ کر رہی تھی. سب کو جناب زینب نے خاموش کروایا، سب خاموش بھی ہو گئے مگر جناب ام کلثوم کسی صورت خاموش نہیں ہو رہی تھی. جب جناب زینب نے سوال کیا کہ بہن ایسا کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ جو آپ اس قدر رو رہی ہیں اور آپ خاموش نہیں ہو رہی، تو جناب ام کلثوم نے اس موقع پر جواب دیا تھا جناب زینب کو کہ بی بی ایک علاقہ ایسا بھی آیا تھا جب میں نے دیکھا کہ بچے جو ہے نا کھانا کھا رہے تھے اور اس موقع پر جناب سکینہ میرے پاس آئی تھی اور آنے کے بعد کہا تھا کہ پھوپھی اماں کیا ان بچوں کی طرح مجھے بھی کچھ مل سکتا ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی کچھ کھا لوں. اور وہ موقع تھا جب میں اپنے بھائی کی اس بچی کو کھانا نہیں کھلا سکی، میں اس کی بھوک نہیں مٹا سکی. وہ درد ام کلثوم کے دل میں آج بھی ایسا ہے کہ میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں اور اس درد کو لے کر میں اس کی قبر سے رخصت نہیں ہو پا رہی ہوں. یہ درد تھا کہ امام حسین کی امانت کو وہ کھانا نہیں کھلا پائی تو وہ اس قدر گریہ کر رہی تھی. یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کے کارنامے نہیں ملتے یا ان کا کوئی ایسا اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خود جناب ام کلثوم نے کوفے میں خطبہ دیا ہے، جناب ام کلثوم نے شام میں خطبہ دیا. ان کے خطبات موجود ہیں جناب ام کلثوم کے. ہم اور آپ دیکھیں کس طرح سے کوفے والوں کو حیا دلا رہی تھی. ان کے خطبے کے جملے سنیں. امام بی بی نے کیا فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تم نے حسین کو قتل کر دیا، تم ہمارے دشمن بنے ہوئے بیٹھے ہو. یہ حیا دلانے والا کام جو تھا وہ جناب ام کلثوم نے کیا. کوفے کی سرزمین پر اپنے خطبوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی کہ تم نے کسے مارا. اور یہی وہ بی بی تھی جب مدینے لوٹ کر آئی ہیں تو ہم سب جانتے ہیں
کہ ایک ہی خاتون ایسی ہے جو مدینے پہنچنے کے بعد محمل کا پردہ اٹھا کر جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ آواز دی تھی نانا کہ مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، مگر اب ہم جب لوٹ کر آئے ہیں تو ہم لٹ کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہمارا وارث باقی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سنانی بھی سنائی تھی، مرثیہ بھی پڑھا تھا، اور کربلا کے غم کو تازہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی اپنے مرثیے کے ذریعے سے، کربلا کا پیغام بھی دنیا تک اپنا مرثیہ پڑھ کر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جی سسٹر، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین تو کر دیا کہ کس طرح جیسے ہم ذکر کرتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، ویسے ہمیں روایتیں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بھی ملتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں خصوصاً کربلا کی، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنے جوہر کس طرح بتائے؟ جناب ام کلثوم کی جہاں کربلا سے پہلے کی بھی جو ایک فضیلت نظر آتی ہے، یا یہ فضیلت کہہ دیں یا آپ درد کا مرحلہ بھی کہہ دیں نا، 19 ماہ رمضان ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے یہی وہ شہزادی تھی جن کے گھر سے امیر المؤمنین نکلے تھے، اور وہ سارے حالات بیان کرنے والی کون ہیں؟ جناب ام کلثوم ہیں۔ انہوں نے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ بابا آئے تھے، میرے گھر دعوت تھی، نمک اور دودھ میں نے دیا تھا، بابا نے دودھ ہٹا دیا تھا، نمک سے روٹی کھائی تھی، میرے بابا رات بھر پریشان تھے، کروٹیں بدلتے تھے، آسمان کی جانب دیکھتے تھے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے والی کون ہے؟ جناب ام کلثوم ہے۔ بالکل اسی طرح کربلا کی سرزمین پر بھی اپنے بھائی کے درد کو لوگوں تک پہنچانے والی جناب ام کلثوم ہے۔ یہاں تک تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم نے جب لوگوں نے کھجوریں پھینکی ہے جناب ام کلثوم کی جانب یا سیدانیوں کی جانب، اسیروں کی جانب، تو یہ جملے جو ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ ہم سادات ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہماری جانب کھجور نہ پھینکو، یہ جملہ بھی جناب ام کلثوم سے منسوب ہے۔ جناب ام کلثوم نے یہ جملہ کہا تھا ظالموں سے کہ ہم سید ہیں، ہم سادات ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہماری جانب صدقہ نہ پھینکا جائے۔ اور پھر یہ جو شام کی سرزمین پر بی بی داخل ہو رہی تھی، تو شام کی سرزمین پر جناب ام کلثوم نے شمر سے یہ کہا تھا کہ کیا تو میرا ایک کام کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تھا کیا کرنا ہے؟ کہا کام بس یہ کرنا کہ ہمیں ایسے دروازے، کیونکہ شام کے دربار کے بہت سارے دروازے تھے، تو بی بی فرماتی ہمیں ایسے دروازے سے داخل کرنا جہاں نامحرم کا ہجوم کم ہو، جہاں لوگ کم ہوں، اور ہمارے ساتھ ہمارے شہداء کے سروں کو رکھنا، تاکہ جہاں جو تھوڑے سے مرد وہاں موجود ہوں نا وہ بھی سروں کو دیکھیں اور ہمارے سروں پر نگاہ نہ جائے۔ یعنی اس قدر جناب ام کلثوم جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح میری بہن جناب زینب کبریٰ کا حوصلہ بلند ہو، کیونکہ جب نامحرم کی نگاہ پڑتی تھی بیویوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے کہ سب سے بڑا درد ہی یہی تھا نا، نامحرم کا درد تھا۔ امام سجاد بھی روتے رہے نامحرم کے درد کی وجہ سے، بازار کی وجہ سے، اور جناب ام کلثوم نے بھی کربلا کی سرزمین پر یہی سمجھایا کہ کسی طرح سے یہ کوشش کی جائے کہ ہمارے کھلے سروں پر نامحرم کی نگاہ نہ جائے۔ یہ بہت ساری چیزیں جناب ام کلثوم کے لیے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سخاوت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، کس طرح سے اپنی ماں کی وصیتوں پر عمل کر کے انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، کیسے کوفے کی سرزمین پر دونوں بہنیں مل کر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، خواتین آتی تھی، اور آنے کے بعد آج بھی آپ جائیں جناب ام کلثوم کا جو حجرہ موجود ہے کوفے کی سرزمین پہ، جو گھر دونوں بہنوں کے حجرے موجود ہیں، دونوں بہنیں بیٹھتی تھی گھر میں اور باقاعدہ خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی۔ اس لیے آج اس موقع پر جہاں ان کی ولادت کا دن ہے، ہم کوشش کریں کہ قرآن کی چند آیات ضرور پڑھیں، قرآن کی آیات کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کا ہدیہ جناب ام کلثوم کی خدمت میں نذرانہ کے طور پر پیش کریں۔ جی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ویورز، آپ سے بھی آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سسٹر نے کہا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جو کہ ولادت کا دن ہے، جشن کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، تو اس سے بہتر کیا ہوگا جب ہم اپنے گھر میں کیک لاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اور اسے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں ٹیم چینل ون کو بھی یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔